बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद छोड़कर जाने वाले और IPP ज्वाइन करने वाली खातून रहनुमा ने IPP को छोड़ दिया, इस्तीफ़ा दे दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसी तरीके से 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वाले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और गंदम ख़रीदारी से मुतल्लिक जो अहम पेशरफ़ सामने आई है, जो वफाकी हुकूमत की जानिब से कमेटी भी बनाई गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंदम से मुतल्लिक ही बात कर लेते हैं। गंदम ख़रीदारी पर मामलात तय ना पा सके और आप जानते हैं कि वफाकी काबीना की जानिब से ये भी कहा गया है कि सरकारी सतह पर गंदम ख़रीदी ही ना जाए। ये भी चीज़ें कुछ सामने आई हैं। पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान गंदम के ख़रीदारी पर मामलात तय ना पा सके, इस हवाले से पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का कहना है कि हुकूमत की बेहिसी के ख़िलाफ़ कल से तमाम अज़ला में मुज़ाहरे होंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने कहा है कि किसान अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर रख कर एहतजाज करेंगे। किसान इत्तेहाद का कहना है कि किसानों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। महकमा खुराक के मुताबिक फ्लोर मिल्स, सीड मिल्स और आड़तियों ने मार्केट का रुख कर लिया है। छोटे किसान को किसान कार्ड के ज़रिए चंद दिन बाद इमदाद देने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। अब ये कहा गया जी कि किसान कार्ड के ज़रिए, जो नवाज़ शरीफ किसान कार्ड है, उसके ज़रिए सब्सिडी दी जाएगी, तो थोड़ा बहुत जो पैसे दिए जाएंगे, लेकिन सरकारी सतह पर गंदम नहीं ख़रीदी जाएगी। इस हद तक भी चीज़ें सामने आ रही हैं। और अब देखना यह है कि किसानों के साथ क्या होगा। मैंने आपको बताया कि किसानों का बहुत बड़ा मसला है। एक तो बारिशों की वजह से गंदम काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। जिन्होंने गंदम पहले ही जो मशीनें वगैरह लगा के, अब उनके लिए उसकी हिफाजत करना बहुत मुश्किल है। खुले आसमान तले वो नहीं रख सकते। अब उसको अगर उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे या अपने खेतों से घर तक भी लाना है तो उसके ऊपर भी ट्रांसपोर्ट के ऊपर ख़र्चा आएगा। पहले ये होता था कि वो जो फूड वाले हैं वो उनके जो खेतों से ही उठा लेते थे। तो अब वो इतने गैर यकीनी सूरत हाल है। फिर जिनके उन्होंने कर्ज़े देने हैं, उनका पूरे का पूरा निज़ाम इसी पे चलता है। पूरे साल की जमा पूंजी यही है। उन्होंने 2-2 माह के, 3-3 माह के तो सिर्फ जो किराना स्टोर है उनके पैसे देने होते हैं। जो रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें वहाँ से उधार पर लेते हैं और वो उनको पेमेंट करनी होती है। हत्ता के कुछ लोगों ने, कुछ बेचारे किसानों ने सूद पर पैसा उठाया होता है। इतने मजबूर होते हैं। गंदम को पानी देना है, खाद की ज़रूरत है, बाकी जो मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं, वो एक एक दिन का उनके ऊपर सूद पड़ रहा है। चूँकि रियासत तो सूद ख़त्म नहीं कर रही, रियासत तो ऐसे सूद माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही और वो गरीब आदमी को लूट रहे हैं। और ये सिलसिला है जो जारी है। जितने दिन ये देर करेंगे, वैसे जो आड़ती माफिया है वो जल्द उनको पता है कि चूँकि हुकूमत कुछ कर नहीं रही, तो वो अगर हुकूमत की जानिब से जितना रेट था वो उससे 500-700 रुपये कम पैसों में वो स्टॉक कर रहे हैं। वो जब स्टॉक कर लेंगे उसके बाद वो महंगे दामों बेचेंगे। गरीब के हाथ कुछ नहीं आएगा। गरीब का तो जितना अखराजात हुए वही नहीं पूरे होने। ये हालात हैं। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया जी कि हम इस सारे मामले पर एक्शन वफाकी हुकूमत लेगी। अब एक्शन क्या लेना है कि जितना कबाड़ा या बर्बादी हुई है वो निगरान हुकूमत के दौर में हुई है। निगरान हुकूमत का वज़ीर आला इस वक्त आपका वज़ीर दाखिला है। किसी भी इदारे ने कोई कार्रवाई करनी है या इंक्वायरी करनी है तो वो वफाकी वज़ीर के अंडर है, तो क्या इंक्वायरी होगी। अब जी कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने गैर ज़रूरी ख़रीदी गई गंदम से मुतल्लिक तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। और मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मियाँ मुश्ताक निगरान दौर में गंदम ख़रीदारी की तहकीकात मुकम्मल करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेंगे। हुकूमत ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सीनियर मेंबर मियाँ मुश्ताक को चेयरमैन लगाने का फ़ैसला भी किया। मियाँ मुश्ताक की FPCSC में 13 महीने सर्विस बाकी रहती है। 15 कॉमन से तल्लुक़ रखने वाले मियाँ मुश्ताक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर हैं और अब उनको निगरान दौरे हुकूमत में गैर ज़रूरी ख़रीदी गई गंदम की तहकीकात कराने की मंजूरी दी जाएगी। जब ऐन वक्त पर पाकिस्तान में गंदम का मौसम आ गया था और अभी स्टॉक भी पड़ा था, यूक्रेन से गंदम ख़रीदी गई थी और रियासत को जो 1 अरब से ज़ायद $1 अरब से ज़ायद नुकसान दिया गया। और ये सारे का सारा जो गरीब आदमी आज तक भुगत रहा है और कोई आगे प्लानिंग नहीं है कि ये सारा मामला किस तरीके से देखा जाएगा।
دوسری طرف FBR کی جانب سے جو نان ٹیکس فائلرز ہیں ان کے خلاف تقریباً 5,06,671 نان ٹیکس فائلرز کا ڈیٹا جاری کر دیا جن کی سمیں بلاک کر دی جائیں گی، موبائل سم۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو فائلر ہوتا ہے، جو گوشوارے جمع کروانا جس کو کہتے ہیں، ٹیکس ریٹرن جمع کروانا، یہ بیسیکلی آپ ریاست کو اپنا حساب کتاب دے رہے ہوتے ہیں جی کہ ایک سال اس میں نے اتنی انکم تھی، یہ میرے اخراجات تھے، یہ میری بچت ہے، چونکہ ٹیکس لگنا ہے آپ کی بچت پر جو آپ کے پاس جمع ہے۔ اب جو بھی انکم ٹیکس جو ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں، ٹیکس ریٹرن جمع کروانے سے یہ نہیں مراد اب تو آن لائن سارے کا سارا سسٹم ہے، آپ خود اپنا NTN بنائیں اور خود آپ اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں، FBR کی ویب سائٹ پر جائیں، وہ آپ کو خود فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں، تو آپ اپنے ٹیکس ریٹرن خود جمع کروائیں اور وہ کوئی آپ نے ٹیکس نہیں دینا۔ اگر آپ فائلر ہوں گے اس کے اتنے آپ کو ٹیکس کی بابت اتنے فائدے ہیں، اگر آپ پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں تو آپ کے 50% ٹیکس آپ کو چھوٹ مل جائے گی صرف فائلر ہونے کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ آپ ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں یا فائلر بنتے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ ٹیکس تو آپ کی اگر ٹیکسیبل انکم ہوگی تو ٹیکس دیں گے نا، آپ نے ریاست کو اپنی حساب کتاب جمع کروانا ہے کہ بھئی اتنے کمائے ہیں، اتنے لگ گئے ہیں، یہ اخراجات ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ یا جو مختلف وکلا ہیں جو ٹیکس کا کام کرتے ہیں وہ 4,000 5,000 10,000 میں ٹیکس ریٹرن فائل کر دیتے ہیں، سال کے بعد ایک دفعہ کرنی ہوتی ہے، تو اس سے آپ کو مختلف جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، بینک ٹرانزیکشنز میں آپ کو ٹیکسز میں بڑا فائدہ مل جاتا ہے، اور پراپرٹیز کی جو خرید و فروخت ہے اس میں بھی بہت فائدہ ملتا ہے۔ اب یہ فائدہ یہ FBR نے یہ احکامات انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شک 114 کے B کے تحت جاری کیے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ 5,06,671 نان ٹیکس فائلرز کا ڈیٹا جاری کیا گیا ہے جو جن کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے اور وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے یا ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرواتے، تو ان کے خلاف یہ کارروائی جاری کی جائے گی۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس، پاکستان تحریک انصاف کے منحرف جو ہیں جن کو عمران خان نے وزیر اعظم بنایا تھا، اور پھر عمران خان کو بھی سمجھ تو آئی ہوگی کہ کیسے بندے کو وزیر اعظم بنایا۔ 9 مئی کے بعد جس طریقے سے انہوں نے بیانات دیے عمران خان کے خلاف وہ سب کے سامنے ہیں۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس پر اپنے ہی مال جو سینٹورس مال ہے ان کا اسلام آباد میں، اس کے دفتر پر قبضے کی کوشش کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے تھانہ مارگلہ میں درج مقدمے کے مطابق قبضے کی کوشش میں تنویر الیاس نے فائرنگ بھی کی۔ مقدمہ ڈپٹی سیکیورٹی انچارج نجی مال کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس میں سردار تنویر الیاس، محمد علی، انیل سلطان، رضوان اور دیگر کو نامزد کیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق تنویر الیاس 20 سے 25 افراد کے ساتھ پرائیویٹ جو مال ہے اس کے دفتر میں تالا توڑ کر داخل ہوئے۔ انہوں نے دفتر پر قبضے کی کوشش کی جسے سیکیورٹی گارڈز نے ناکام بنا دیا۔ درج مقدمے کے مطابق تنویر الیاس نے سردار یاسر الیاس خان، سردار ڈاکٹر راشد الیاس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے ساتھیوں کے ہمراہ دفتر کی سیکیورٹی پر مامور سیکیورٹی اہلکار پر بھی تشدد کیا، اور FIR کے مطابق تنویر الیاس نے ڈپٹی سیکیورٹی انچارج جو پرائیویٹ مال پر فائر بھی کیا جو مس ہو گیا۔ تو یہ ایک اقدام قتل کا، چونکہ فائر کیا اور مس ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اقدام قتل کی دفعات بھی لگی ہوں گی، تو اقدام قتل کی دفعات کے تحت یہ سابق وزیر اعظم اور PTI منحرف جو تنویر الیاس ہیں ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب جیسے پرویز خٹک کہہ رہا ہے کہ جی مجھے گورنر خیبر پختونخوا بنایا جائے، میں نے بھی تو اتنا ذلیل ہوا ہوں، میں نے بھی تو آپ کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، میں نے بھی تو اپنی جو روایات ہیں ان کو پس پشت ڈالا ہے، تو مجھے بھی تو کچھ ملے۔ جیسے وہ علی امین گنڈا پور نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا کوئی مینڈیٹ نہیں چوری ہوا، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کہ بھئی جب آپ نے باقیوں کو 47 کی سیٹیں دیں اور 5 10 سیٹیں آپ نے دی ہیں تو مجھے بھی دے دیتے، تو ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں چوری ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کہ جہاں باقیوں کو نوازا گیا مجھے بھی نوازا جاتا، تو یہ بات علی امین گنڈا پور کی اپنی جگہ ہے تو ٹھیک، کیونکہ ان کا مینڈیٹ نہیں چوری ہوا۔ دوسری جانب سعدیہ سہیل رانا جو 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے IPP میں شامل ہوئی تھیں، اور اب ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی میں IPP چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ سعدیہ سہیل رانا کا کہنا تھا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر استحکام پاکستان پارٹی سے علیحدگی اختیار کرتی ہوں۔ سعدیہ سہیل رانا نے گزشتہ سال 9 مئی کے 3 دن بعد
12 مئی کو ہی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا تھا اور جو آئی پی پی ہے اس کو جوائن کرنے کا اعلان کیا تھا، اور پھر آئی پی پی میں باقاعدہ طور پر ایکٹیو لیڈر کے طور پر کام بھی کرتی رہی ہیں۔ پھر آئی پی پی کا حشر یہ ہوا کہ جہانگیر خان ترین چھوڑ کے چلے گئے، ان کو پتہ تھا کہ آگے ساری ضلالت ہی ہے، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد علیم خان نے اپنی سیٹ لے لی، اون چودھری کو سیٹ دلوا دی، وہ اپنے معاملات میں لگ گئے۔ تو حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق وزیر داخلہ بھی تھے پنجاب کے، ان کی جانب سے یہ بات کی گئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمیں تو آئی پی پی میں شامل کر کے، اور آئی پی پی نے تو ہمارے خاندان تک برباد کر دی ہیں، ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں بچا، نہ سیاست بچی ہے۔ آئی پی پی والے اپنے وزارتیں لے کے آرام سے بیٹھے ہیں، جو 2-4 لوگ ہیں، ہمارا کیا ہوا؟ آج چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف، ہاشم ڈوگر جیسے لوگ، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آئی پی پی نے تو ہماری سیاست اور ہمارے خاندان برباد کر دی ہیں، تو کل جب آپ جا رہے تھے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے، جنہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی تھی وہ بھی تو مر تو نہیں گئے نا، وقت گزر جاتا ہے۔ تو کل آپ جب پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے آپ گئے تھے تو آج آپ کا رونا نہیں بنتا۔ آپ کسی نظریے کے لیے تو گئے نہیں تھے کہ آج آپ علیم خان پہ یا کسی پہ گلہ کریں، تو اس وقت بھی آپ کو اگلوں نے ڈنڈے سے لے کے گئے تھے، تو اب آپ جب ڈنڈے سے گئے تھے تو انہوں نے آپ کو اسی ڈنڈے کے ساتھ دھتکار دیا ہے، آپ کو سیاست سے آؤٹ کر دیا، فارغ کر دیا۔ عمران خان کی وجہ سے آپ عہدے لے کے بیٹھے تھے، عمران خان کے بغیر وہ دیکھیں سابق وزیر اعظم جو آزاد کشمیر الیاس تنویر اپنے ہی مال میں جو غیر قانونی قبضے کا مقدمہ کر کے وہ اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔